ہم حسین کے ماننے والے ہیں، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب حسین کے ماننے والے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حسین کے ماننے والے کوئی نہیں ہے تو سب کو بری لگ جائے گی، لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ کی تیوری چڑھ جائے گی، بھلا مولانا آ گئے ہمیں حسین کا باغی کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ہم حسین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ حسین کے ماننے والے نہیں ہیں، تب پھر غصہ نہیں آئے گا، شرمندگی ہوگی، اور اب ہونی بھی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے، جب محرم کا چاند دکھا تو ہم حسین کے ماننے والے بن گئے، محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، ہم بھی ختم۔ محرم کا مہینہ ختم ہو گیا، اب ہماری زبان پر کبھی نہیں آ رہا ہے، بھولے بچڑے کبھی گفتگو کی، تب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں حسین بھی کوئی ہیں۔ 10 محرم تک خوب یاد رہتا ہے، اور جیسے ہی 10 محرم کا کھچڑا کھایا، کھچڑا ہضم تو محبت امام حسین بھی ہضم، سب ختم۔ ہمیں یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے سال ہم حسینی بن کے رہتے۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلوائے جائیں، لذت آمیز واقعات سنائے جائیں، بلکہ ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ جو سبق آپ بھول گئے ہیں وہ یاد ہو جائے آپ کو۔ آپ اور ہم اپنا سبق بھول گئے، جب سبق بھولے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اب سبق جب ہم نے اپنے علماء سے یاد نہ کیا تو پھر علماء کے مخالفین کی ایک ٹیم کھڑی ہوئی، اس نے ہمیں سبق یاد کرایا۔ اب اس نے ہمیں باتوں سے نہیں یاد کرایا، ڈنڈے سے یاد کرایا، سب نے یاد کر لیا۔ لاک ڈاؤن میں یاد کرا تھا کہ نہیں کرا تھا؟ سب نے کر لیا تھا۔ حضرات، امام علی مقام نے آپ کو سبق دیا تھا کہ اے میرے ماننے والوں، اگر تم واقعی میرے ماننے والے ہو تو جو میں کروں آج تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ امام علی مقام نے نماز عشاء ادا کی، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد خاندان کے تمام افراد کو اکٹھا کیا۔ یہی رات ہے جس رات میں اور آپ آج صدیقیہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ امام علی مقام نے خاندان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے خاندان کے لوگوں، یزید کی تم سے کوئی مخالفت نہیں ہے، مجھ سے مخالفت ہے۔ یزید تمہاری بات نہیں چاہتا ہے، میری بات چاہتا ہے۔ یزید تمہاری جان کے در پہ نہیں ہے، میری جان کے در پہ ہے۔ لہذا میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں تم جدھر چاہو نکل جاؤ، اپنی جان بچا کر چلے جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ یزیدی لشکر تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی ضرورت ہے۔ حضرات، امام حسین جب تقریر کر رہے تھے تو امام حسین کے ساتھیوں نے، امام حسین کے خاندان والوں نے، امام حسین پر فدا ہونے والے فدائیوں نے امام حسین کی بارگاہ میں خون کے قطرات کو بہانے والے شہدائیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قربان جاؤ شباب پر، سب نے بیک زبان کہا تھا حسین۔ آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اور یہاں سے اپنی جان بچا کر چلے جائیں؟ حسین، جب اچھے وقت میں ہم آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے نہیں چھوڑ سکتے
کہ کل میدان محشر میں اگر آپ کے نانا ہمارے آقا احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ سرور کائنات نے سوال کر لیا کہ اے حسین کے خاندان والوں، اے میری اولاد، اے میرے حسین پر جان فدا کرنے والے لوگوں، تم نے اپنی جان کی پرواہ کی تھی، میرے حسین کے ساتھ دینے کی پرواہ نہ کی تھی، میرا حسین تنہا میدان میں رہ گیا تھا، تم چھوڑ کے واپس آ گئے تھے، اب بتاؤ تم میری بخشش کے حقدار ہو کہ نہیں ہو؟ بتاؤ ہم قیامت میں کل میدان محشر میں اپنے آقا احمد مختار کو کیا جواب دیں گے؟ حضرات ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ خاندان کا جواب سنا تو اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم میرے وفادار ہو، اچھا تم میرے شیدائی ہو، اچھا تم میری غلامی میں آنے والے ہو، تو آپ یاد رکھو جو مجھے پسند ہے وہ تمہیں پسند ہونا چاہیے، جو مجھے ناپسند ہے وہ تمہیں ناپسند ہونا چاہیے۔ میری خوشی آج یہ ہے کہ پوری رات آج کوئی سوئے گا نہیں، بلکہ یا تو قرآن کی تلاوت کرے گا یا رب کی بارگاہ میں سجدے کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا۔ حسین کے چاہنے والوں نے پوری رات رب کی بارگاہ میں عبادت پیش کی تھی، پوری رات قرآن کی تلاوت کی تھی، رب کی بارگاہ میں سجدے کیے تھے، شکرانے ادا کیے تھے۔ ہم بھی حسین کے ماننے والے ہیں اور وہ بھی حسین کے ماننے والے تھے، نہ ہم ان کو آج لگتے ہیں نہ کل لگ پائیں گے، اس لیے کہ ان کے سجدے، ان کے ایک سجدے پر پوری دنیا قربان ہے، اور ہمارے ہزاروں سجدے ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے رات بھر عبادت کی تھی۔ مجھے بتاؤ آپ میں ہے کوئی ایسا جو حسین کے نام پر کسی نے پہلے محرم سے لے کے آج تک پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو؟ نہیں کی ہے۔ تو بتاؤ پھر اب ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میں یہ دعویٰ پیش کروں تو پھر کیسے حسینی ہے؟ حسین نے کہا تھا میدان کربلا میں حسین کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ نانا کے دین کو بچانا ہے۔ اگر جان بچانی ہوتی حسین کو تو یزید سے دنیاوی اعتبار سے مصلحت کر لیتے اور اس سے کہتے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کرو، لیکن ہمیں، ہمارے ماننے والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو بخش دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسین کو کوئی زخم نہیں پہنچاتا، بلکہ یزید احسان مند ہوتا حسین کا، لیکن حسین نے یزید کی نہیں مانی، مدینہ چھوڑا، مکے میں آ گئے۔ مدینہ بھی محفوظ تھا حسین کے لیے، مدینہ کا ایک ایک فرد حسین پر جان نچھاور کرنے والا تھا، ایک ایک فرد سر کٹانے والا تھا حسین کے نام پر۔ اگر آپ مدینہ ہی میں اعلان کر دیتے چلو یزید سے جنگ لڑنی ہے، اے اہل مدینہ یزید کے خلاف میرے ساتھ کون کون چلنے کو تیار ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ مدینہ میں عورتوں کے علاوہ کوئی آدمی باقی نہ رہتا جو حسین کے ساتھ نہ ہوتا۔ لیکن حسین کو جنگ نہیں کرنی تھی، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا روزہ چھوڑ دیا، اور رات کے اسی پہر میں، حضرات بڑی عجیب بات ہے، کچھ دن پہلے آپ کے نانا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ رات میں آئے تھے، ہجرت کر کے نانا رات میں مدینہ پہنچے، اور آج نواسہ رات ہی کو مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہے۔ عجیب اتفاق ہے۔ امام حسین خاموشی سے اپنے خاندان والوں کو لے کر مکہ پہنچے۔ پہلے تو مدینہ آپ کے لیے محفوظ جگہ تھی، پھر مکہ آپ کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی، اس لیے کہ حرم میں قتال جائز نہیں ہے، یہ یزید بھی جانتا تھا۔ صحابہ نے کہا تھا کہ امام علی مقام
اگر آپ کو خوف ہے آپ مکے میں، اگر آپ اپنے آبائی مکان میں نہیں رہنا چاہیں تو نہ رہیں، آپ حرم میں چلیے، حرم میں رہیے، اس لیے کہ حرم میں آپ کو کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا، آپ حرم میں رہ جائیے۔ امام علی مقام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ اگر حرم سے ایک بالشت بھی میں نکلا اور پھر مجھے قتل کر دیا گیا تب بھی وہی بات ہے، اور حرم سے اگر باہر نکلا تب مجھے شہید کر دیا گیا جب بھی وہی بات ہے۔ مجھے نانا کی حدیث یاد ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مینا مدینے کی، ایک مینا مکے کی حلت کو قربان، مکے کی حلت کو پامال کر دے گا۔ اے لوگوں، میں وہ مینا نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں حرم میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے صحابہ کے تمام اسرار کے باوجود بھی مکہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا تھا مکہ؟ میری بات کا مقصد ہے، آخری بات، کیوں چھوڑا تھا مکہ؟ وجہ کیا تھی مکہ چھوڑنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ جو حق بات امام کہہ رہے تھے وہ اگر وہی کہتے رہتے تو مکے میں قتل و غارت ہونے کا اندیشہ تھا۔ اگر امام علی مقام کو مکے کی سرزمین پر یزیدی فوج گرفتار کرنے پہنچتی تو مکے کا ہر فرد امام کے نام پر قربان ہو جاتا، مکہ کی سرزمین خون سے نہلا دی جاتی، اور حسین مکہ کی سرزمین پر خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔